کسی زمانے میں بغداد میں جنید نام کا ایک پہلوان رہا کرتا تھا۔ پورے بغداد میں اس پہلوان کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کے سامنے زیر تھا، کیا مجال کہ کوئی اس کے سامنے نظر اٹھا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ شاہی دربار میں اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور بادشاہ کی نظر میں اس کا ایک خاص مقام تھا۔ ایک دن جنید پہلوان بادشاہ کے دربار میں اراکین سلطنت کے ہمراہ بیٹھا تھا کہ شاہی محل کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ خدام نے بادشاہ کو آ کر بتایا کہ ایک کمزور و ناتواں شخص دروازے پر کھڑا ہے جس کا بوسیدہ لباس ہے۔ کمزوری کا عالم یہ ہے کہ زمین پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جنید کو میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ کشتی میں میرا چیلنج قبول کرے۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اس شخص کو دربار میں پیش کیا جائے۔ اجنبی ڈگمگاتے قدموں سے دربار میں حاضر ہوا۔ وزیر نے اجنبی سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ اجنبی نے جواب دیا، میں جنید پہلوان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینہ آ جاتا ہے، اور تم جیسے کمزور شخص کا جنید سے کشتی لڑنا تمہاری ہلاکت کا سبب ہو سکتا ہے۔ اجنبی نے کہا کہ جنید پہلوان کی شہرت ہی مجھے کھینچ کر لائی ہے، اور میں آپ پر یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جنید کو شکست دینا ممکن ہے۔ جنید پہلوان بڑی حیرت سے آنے والے اجنبی کی باتیں سن رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اگر اس سمجھانے کے باوجود یہ شخص بضد ہے تو اپنے انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے، لہٰذا اس کا چیلنج قبول کر لیا جائے۔ بادشاہ کا حکم ہوا اور کچھ ہی دیر کے بعد تاریخ اور جگہ کا اعلان کر دیا گیا، اور پورے بغداد میں اس چیلنج کا تہلکہ مچ گیا۔ تاریخ جوں قریب آتی گئی، لوگوں کا اشتیاق بڑھتا گیا۔ ان کا اشتیاق اس وجہ سے تھا کہ آج تک انہوں نے تنکے اور پہاڑ کا مقابلہ نہیں دیکھا تھا۔ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر شہر بغداد میں امنڈ آیا تھا۔ بادشاہ وقت اپنے سلطنت کے اراکین کے ہمراہ اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکا تھا۔ جنید پہلوان بھی بادشاہ کے ہمراہ آ گیا۔ سب لوگوں کی نگاہیں اس پرسرار شخص پر لگی ہوئی تھی جس نے جنید جیسے نامور پہلوان کو چیلنج دے کر پوری سلطنت میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ جنید پہلوان میدان میں اترا۔ اس کے حامی لمحہ بلمحہ نعرے لگا کر حوصلہ بلند کر رہے تھے کہ اچانک کی آواز آئی اور دوڑتا ہوا وہی دبلا پتلا آ کر کے کھڑا ہوا۔ جیسے ہی پھر بغل بجا تو پھر اعلان مقابلے کا ہوا، تو دونوں پہلوان، اب پہلوان ہی کیا تھے، ایک طرف جنید، دوسری طرف وہ دبلا پتلا سید زادہ، ہاتھ میں ملا، پیر سے ٹکرائے، دھول اڑی۔ جنید کو اس نے اپنے قریب کھینچ کر کے کہا، جنید میں پہلوان نہیں ہوں اور میں تجھ سے جیت نہیں سکتا، لیکن بات اتنی ہے، میں سید زادہ ہوں، سید ہوں، نبی کی آل ہوں۔ اگر تو میرے لیے آج ہار جاتا ہے تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں تیرے سر پر میرے نانا کے ہاتھ سے شفاعت کی دستار بندواؤں گا۔ جنید نے سوچا کتنا سستا سودا ہے۔ لوگ پوری رات عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں مغفرت کے لیے۔ نبی کا شہزادہ کہہ رہا ہے کہ وعدہ کرتا ہوں تیرے سر پہ قیامت کے دن نانا کے ہاتھ سے شفاعت کی دستار بنواؤں گا۔ جنید اگر ہار کے قیامت کی جیت ملتی ہے، بڑا سستا سودا ہے۔ جنید نے کہا، بہت اچھا۔ ادھر ادھر سے دھول اڑائی، اور جب گرد و کھوپ اوپر اڑی تو جنید چت لیٹ گئے۔ سید زادے کو اپنے سینے پہ بٹھا لیا۔ گرد ہٹی تو لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی اور لوگ کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ جنید نیچے تھے اور سید زادہ سینے پر تھا۔ ایسی حالت میں لوگوں نے کہا، ہم نہیں مانتے، دوبارہ مقابلہ۔ دوبارہ سید زادے نے پھر یہی کہا۔ لوگوں نے کہا، ہم نہیں مانتے۔ تیسری بار، 3 بار مقابلہ ہوا۔ تیسری بار مقابلے کے بعد جو سید زادہ سینے پہ بیٹھا تھا، لوگوں نے اس کو کندھے پہ اٹھا لیا۔ جنید اٹھ کر کے کھڑے ہوئے۔ کھڑے ہونے کے بعد لوگوں نے جنید پہ پھپتیاں کسی۔ کہا، جنید وزیروں جیسی تنخواہ لے کر بھی آج تو نے حکومت کا نام ڈبا دیا۔ جنید بوجھل قدموں سے گھر کی طرف گئے۔ جنید سوچ رہے تھے، میں ہار کر بھی آج جیت گیا ہوں، اس لیے کہ آل نبی کے ساتھ ان کی آبرو کے لیے ہار جانا یہ آخرت کی ہمیشہ کے لیے جیت ہے۔ یزید سے یہی قصور ہوا، اس نے جیتنے کی کوشش کی اور ہمیشہ کے لیے ہار گیا، لیکن جنید نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا۔ چند لمحے ہار کر کے ہمیشہ کے لیے جنید جیت گیا۔ جنید اپنے گھر کی طرف گئے اور روتے تھے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جنید اپنے بستر پر لیٹا تو اس کے کانوں میں سید زادے کے وہ الفاظ بار بار گونجتے رہے۔ سوچتے سوچتے جنید نیند کی
آغوش میں پہنچ چکا تھا، نیند میں پہنچتے ہی دنیا کے حجابات نگاہوں کے سامنے سے اٹھ چکے تھے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبز گنبد اس کی نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہوا، جس سے ہر سمت روشنی بکھرنے لگی۔ ایک نورانی ہستی جلوہ فرما ہوئی جن کے حسن و جمال سے جنید کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ در و دیوار سے آوازیں آنے لگیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جنید سمجھ گئے کہ یہ تو میرے آقا ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ فوراً خواب میں قدموں سے لپٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنی قسمت کی سرفرازی کا نظارہ کرو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض رکھا نہیں جائے گا۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کے سب سے اونچے مقام پر فائز کیا جاتا ہے، تمہیں اولیاء کرام کی سروری کا اعزاز دیا جاتا ہے۔ ان کلمات کے بعد حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنید پہلوان کو سینے سے لگا لیا۔ حالت خواب میں جنید کو کیا کچھ عطا ہوا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر اتنا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنید نیند سے بیدار ہوئے تو ساری کائنات چمکتے ہوئے آئینے کی طرح ان کی نگاہوں میں آ چکی تھی اور ہر ایک کے دل جنید کے قدموں پر نثار ہو چکے تھے۔ بغداد کا یہ پہلوان آج سید الطائفہ سیدنا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے نام سے سارے عالم میں مشہور ہے اور ساری کائنات کے اولیاء کے دل